پاکستان کا نظام خراب ہے، یہ سب مانتے ہیں، یہ سب ایگری کریں گے اس بات پر، لیکن اس نظام کی جو جتنے بھی ڈیفیشنسیز یا جتنے بھی ڈیفیکٹس ہیں ان کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا یا ان پر بیٹھ کے تنقید کرتے رہنا، یار اس سے کچھ آؤٹ کم نہیں نکلنے والا. یار ہمیں تھوڑا سا پریکٹیکل ہونا پڑے گا، ایک سٹیپ فارورڈ لینا، دیکھنا یار مسئلے مسائل کیا ہیں اور ان کا سلیوشن کیا ہے. میں نے آبزرویشن کی ہے، میری آبزرویشن کے مطابق سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ہے ایجوکیشن سسٹم کا. اب ایجوکیشن سسٹم میں یار دیکھو، ایکچولی میں اگر فار ایگزامپل 20% ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ایک ملک کے اندر ٹوٹل ریشو کے کمپیریزن میں، تو یار وہ ایکچولی میں ہمارے جو ملک کا جو فیوچر ہے اس کا 100% ہے. جو آج جو بیٹھے ہوئے ہیں سیٹس پر، کل کو ان سیٹس پر انہی لوگوں نے آ کر بیٹھنا ہے جو آج اس ایجوکیشن سسٹم سے تیار ہو رہے ہیں. تو انڈائریکٹلی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے، ڈیسائیڈ کر رہا ہے. انڈائریکٹلی دیکھو تو وہ فیوچر ڈیسائیڈ کر رہا ہے ایک ملک کا، اتنا امپورٹنٹ رول ہے اس کا. اور اگر ہم کمپیئر کریں ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، اگر ویسے میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنے لگ پڑوں تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں اتنا بتا دیتی ہوں. یار دیکھو UN کی ایک ریسرچ ہے، اس کے مطابق جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ دنیا کے مقابلے میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں 50 سال پیچھے ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے، اگر آپ رینکنگ کی بات کرو، ہماری جتنی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کا بہت میرٹ ہے، KE ہے، UET، یار دنیا کی 500 لسٹ میں بھی نہیں کوئی پہلے پاکستان کی یونیورسٹی آتی ہے. میرے خیال سے 501 میں ہے وہ اسلام آباد کی کومسٹ یونیورسٹی، اور میرے خیال سے 801 پہ ہے ہمارے پاس قائد اعظم یونیورسٹی. اس کے علاوہ کوئی یونیورسٹی قریب بھی نہیں ہے رینکنگ میں. خیر، اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے، مسئلے یہ جو ان پرابلمس کا اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن کیا ہونا چاہیے نا. اس کا سلیوشن کیا ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ ایجوکیشن جو ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس کو ریوائز کیا جائے اور ایک پلانڈ اور ایک ریشنل ایجوکیشن سسٹم ہمارے ملک میں لاگو کیا جائے، اور وہ بھی یونیفارمٹی کے ساتھ. جو کورس اس کا گلگت بلتستان میں وہی کورس جا کر گوادر میں بھی ہوتا ہے، مطلب تھرو آؤٹ پاکستان ایک ہی کورس ہو. خیر، ہم دیکھیں نا اصل میں ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایجوکیشن میں ہم نے کیا چیزیں کور کرتا ہے ایجوکیشن کہ ایک اسکول کو کیا رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا. تو ایک تو کام یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے تو جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو وہ ایک اسکلڈ ہو، اس کے اندر اسکلز ہوں، اس کے اندر ہنر ہو، ہی کین ڈو سم تھنگ. دوسرا ہے کہ اس کی تربیت. اب جہاں تک بات یہ اسی کی بات کر لیتے ہیں اسکلز کی، تو اس وقت ہمارا جو ایجوکیشن جو کورس ہے اس سے ریلیٹ کیا جائے تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اتنا ہی ڈائریکشن لیس کورس ہے ہمارا. تو یار اس کو تھوڑا سا ریوائز کرو اور ہمارے کورس میں سب وہ چیزیں ایڈ کرو جو اپلیکیبل ہیں اور جو لیٹسٹ ہے. لیٹسٹ یار جو اس وقت دنیا جو اس وقت جس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے اور جو نئی جتنی بھی ریسرچز ہیں یار ہمیں وہ پڑھاؤ. ہم نے پاسٹ کی تھیریز یا ریجیکٹڈ تھیریز پڑھ کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اس کا ہم سے کوئی پریکٹیکلی تعلق نہیں ہے. کیونکہ یار دیکھو ہم نے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کرنا ہے، پاسٹ کے لیے نہیں. ایک تو یہ کہ لیٹسٹ ہو اور دوسرے اپلیکیبل ہو. یار جو وہ پڑھ رہا ہے اس کو ریلیٹ کر سکے اپنی ریئل لائف سے. جو ایسی چیزیں جس کا اس نے نہ تو اس نے کبھی اپنی پریکٹیکل فیلڈ میں کبھی اس کا کام آنا ہے اور نہ اس کی ریئل لائف میں کبھی ڈیلی لائف میں اس کی وہ چیز کام آنا ہے. ہمارا 80% کورس صرف اسی پہ بیس کرتا ہے جس کا کوئی سیریس سے تعلق ہی نہیں ہے، پریکٹیکلی وہ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے. اپلیکیشن ہی نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں ایک نارمل انڈیویجول کی لائف میں. اچھا، اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیپ اسٹڈی کرانی ہے تو یار ان کو کراؤ جنہوں نے اکیڈمیکلی اسی پروفیشن کو اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے، جنہوں نے آگے جا کر ریسرچ کی فیلڈ میں جانا ہے یا انہوں نے یہ ٹیچنگ کی پروفیشن کو لینا ہے. یار وہ ڈیپ پڑھنا ہے ان کا ضرور ٹھیک ہے، لیکن نارمل انسان کو ضرورت نہیں ہے سب چیز. آپ صرف ٹرمس بتاؤ، میکینزمس بتاؤ، دیٹس اٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کورس ہے نا
وہ آپ تقریباً ہمارے ارد گرد دنیا میں ایک نارمل انسان کی جتنی بھی چیلنجز آتے ہیں ایک نارمل لائف میں، ان سب کا آپ بیسک نالج اسٹوڈنٹ کو کنوے کر دینا چاہیے کہ جب وہ اگر وہ آ رہا ہے اسکول سے تو کچھ نہ کچھ تو پریکٹیکلی اس کو آتا ہو نا. جو فار ایگزامپل اگر کار کا انجن خراب ہو گیا تو اب یہ بھی نہیں کہ اس کو پتہ نہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ یار کیا چیز کیسے کام کرتی ہے، سرکٹ بریک ہوگی. تو یہ سب چیزیں جو پریکٹیکلی اس نے فیس کرنی ہے ڈیلی لائف میں، اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ ضروری ہونا چاہیے. یہ چیزیں پریکٹیکل ہیں، اس کا فائدہ ہے، یہ سکھاؤ. دوسرا پوائنٹ ہے کہ آف کورس لینگویجز بھی ظاہر سی بات ہے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک موڈ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو انگلش تو ٹھیک ہے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور ویسے بھی کول ہے کہ انسان جس قوم کی زبان سیکھ لیتا ہے اس کی شر سے بچ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے لینگویج صحیح ہے. اور اردو ہے اصل میں، اور عربک ہے، یہ 3 بیسکلی لینگویجز ہیں جو میرے خیال سے ایک پاکستانی کو آنی چاہیے. تو اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو رائٹنگ آنی چاہیے، لکھنا آنا چاہیے، اور ریڈنگ آنی چاہیے. آپ پڑھ سکتے ہو. اسپوکن آنی چاہیے، آپ بول لو، اور انڈرسٹینڈنگ کہ جو بول رہا ہے آپ اس کو سمجھ سکو. یہ 4 چیزیں پریکٹیکلی سکھائی جائیں. گرامر، اسٹرکچر، ان سب چیزوں کا فائدہ نہیں ہے. جو چیز پریکٹیکلی اس نے فیس کرنی ہے دنیا کے سامنے، دنیا کے یار اس کو وہ سکھاؤ. اگلے پوائنٹ بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. یار دیکھو، ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو اسپون فیڈنگ کرتے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ہے کہ ایک پبلشر ہے آپ کا اسٹوڈنٹ ہے نا، اس نے کیا، پڑھا وہ بات، اس کو یاد کیا، اور یاد بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑے عرصے کے لیے جب تک وہ پیپرس نہیں ہو جاتے، اور پھر پیپر میں لکھ دیا. دیٹس اٹ. یار یہ پبلشر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یار آپ نے اصل میں ایجوکیشن ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو انوائٹ کرو انوویشن کی طرف، ڈسکوری کی طرف. اس کو اسپون فیڈنگ نہیں کرنی. اس کو جو چیز ایک فیکٹ ہے یہاں پر پڑھا ہے، ریئلٹی ہے، اس کو خود ڈسکور کرنے دو اس ریئلٹی کو، اس کو سیلف اسٹڈی کہتے ہیں. تو اس سے ایک اس کی انوویٹیو اپ گرومنگ ہوگی، اس کے اندر کریٹیوٹی آئے گی. اور کیونکہ اب ہماری جو اکونومک سسٹم ہے وہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن کی طرف موو کر رہا ہے، تو اس کے مطابق ہمارے لیے جو اسکلز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے گریڈس اور ان چیزوں سے. تو جو اسکلڈ ہے وہ کام کر. ویسے بھی آن لائن کا بھی اگر دیکھا جائے، اور آف کورس ایکسٹریم کامرس جو ای کامرس ہے، یہ ایک بھی بہت بڑی فیلڈ ہے، اور میرے خیال سے اس کی بھی آپ کو انفارمیشن، کیونکہ یہ لیٹسٹ آ جاتا ہے نا، کیونکہ لیٹسٹ دنیا جس چیز پہ ورک کر رہی ہے یار ہمیں بھی وہ نالج ہونی چاہیے، پھر ہی ہم کمپیٹ کر سکیں گے نا دنیا کے ساتھ. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک پرسنالٹی بلڈنگ میں، وہ ہے سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس کیا ہے؟ جس کو اقبال نے خود ہی بولا تھا کہ آپ اس بات پہ ایڈمٹ کرو اور دوسرے بچے کو بھی یہ فیل کراؤ کہ یہاں کا ہر انڈیویجول امپورٹنٹ ہے، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا ایک رول ہے سوسائٹی میں. تو یہ چیز بتانا وہ کیسے ہوگا یار؟ انکریج کرنے سے. ان کو ڈرانا نہیں ہے، ان کو برڈن کے نیچے نہیں رکھنا، ان کو گروم کرنے کا ٹائم دینا ہے، ان کو اسپیس دینی ہے. تو سیلف کانفیڈنس انکریج کرنا ہے یار آپ نے. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم بالکل ہی اپوزٹ ہے، ہوتا ہے نا کہ خیر. اور دیکھو ہمارے پاس جو موڈ آف لرننگ ہے نا، میرے خیال سے، اور بلکہ ریسرچز ہیں کہ سب سے زیادہ جس میں انسان سیکھتا ہے وہ ہوتی ہے سیلف اسٹڈی. سیلف اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان، آپ اس کو ایک ٹاپک دے دو کہ آپ نے اس پہ جا کر دیکھنا ہے، سرچ کرنا ہے، اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے، واٹ ایور. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نالج گین کرنے کی ایک اس کو میکینزم پتہ چلتی ہے. اور وہ جو خود سیکھ رہا ہے وہ چیز جو پریکٹیکلی اس نے خود ڈھونڈ کے جو اس نے علم سیکھا ہے، اس کا لرننگ لیول کچھ اور ہوگا. تو سیلف اسٹڈی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر ورک شاپنگ ہے کہ ایک انگیجمنٹ ہو کلاس کی، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی آپس میں انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے، ایکٹیویٹیز کے تھرو یا کسی بھی موڈ کے تھرو، کہ جو ہماری جو نالج ڈلیورنگ کا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہو کہ آپ سیلف اسٹڈی کرنے کا ان کو موقع دو. ورک شاپنگ ہو، اور پریکٹیکلی جو ہوتا ہے نا بیسڈ پروجیکٹس ہوں کہ آپ نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے جو ریئل ورلڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو ریئل ورلڈ میں آ کر آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس سے انٹریکشن
جس کو کہتے ہیں نا کہ ریئل ورلڈ سے انٹریکشن، تو یہ سب ضروری ہے. اور میں سب سے لیسٹ لرننگ جو ہوتی ہے نا وہ لیکچرنگ میں ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں گے پاکستان میں سب سے زیادہ میرے خیال سے 90% لیکچرنگ اور نوٹس پہ بیس کرتا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم. تو لیکچرنگ کو منیمائز کر کے سیلف اسٹڈی اور ورک شاپنگ اور پریکٹیکل جو لرننگ ہے اس کی طرف سوئچ کرنا چاہیے. اس طریقے سے ڈیزائنڈ ہو ہمارا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم. اور دیکھو ہنر آ جانا ٹھیک ہے یار، ایک اسکلڈ انسان ٹھیک ہے، آپ جو کام جس سیٹ پہ بیٹھے ہو آپ کو اس سیٹ کا کام ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ آپ کی مورل ویلیوز، آپ کی تربیت، آپ کا کردار. یہ جو سوشل سائنسز ہے نا، یہ بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری سے زیادہ سینسٹیو ہے، یہ زیادہ افیکٹو ہے، یہ زیادہ ضروری ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ بنا ہی اسلام کے لیے. اور ہم لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ ہم دنیا کو ایک ماڈل دیں کہ ایک اسلامی ملک جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ایک کردار اپنے بچے کا، ایک انڈیویجول، ہر انڈیویجول کا کردار اپن کی اپ برنگنگ کی جائے، جو کہ نہیں ہوتی. آپ ٹائم ہی نہیں دیا جاتا کہ ان کی اپ برنگنگ کی جائے. کورس کے جو اس کو کور کرنا ہے، اس کی دوڑ میں ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک کمپٹیشن ہے. اور ان سب بھاگم بھاگ میں یہ جو اپ برنگنگ ہے ریئل، کہ آپ نے اس کی سول کو کیسے ٹرین کرنا ہے، وہ سب بہت زیادہ، یہ بہت بڑی ڈیفیشنسی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی. تو سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک تو یہ کہ کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس اسلام کے 2 موڈز ہیں، ایک تو ملتا ہے ہمیں قرآن سے، ایک ہے سنہ سے. ان دونوں کو ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے ان کو پڑھانا بہت ضروری ہے. صرف اس کی ریڈنگ کرانا نہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کی تفسیر، اس کی سمجھ بوجھ، یہ دینا بہت ضروری ہے. جو انسان یہ سب پڑھ لے گا ایک دفعہ، میرا نہیں خیال کہ اس کا پھر بھٹکنا جو ہے نا اتنا آسان ہوگا. تو سب سے زیادہ کہ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھرو آؤٹ دا لائف، جس طرح بھی پلان کرنا ہے، جیسے بھی کورس بنانا ہے. لیکن جب تک وہ یونیورسٹی سے باہر نکلے یا جب تک وہ یہ سیکنڈ ایئر یا FSC سے باہر نکلے تو وہ کمپلیٹ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے گو تھرو اس نے کر لیا. اور ہمارے پاس 4 صحیح حدیث کی بک ہیں اور ان سب سے بھی پڑھانا بہت ضروری ہے. ایک دفعہ پڑھا دو اور دیکھو. اور باقی آپ کے پاس موٹیویشن ہے کہ اسلام کے ساتھ اور پاکستان کا ریلیشن کیا ہے اس کو بتانا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب آپ اس کو ریلیشن پتہ ہوگا نا کہ پاکستان اور اسلام کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، اور اس کے مطابق اب میری سوشل یا پولیٹیکل اور مورل ڈیوٹی کیا ہے، رسپانسبلٹی کیا ہے، میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ہر انڈیویجول کو اس کا برڈن بتانا، اس کی رسپانسبلٹی بتانا، یہ سب ایجوکیشن سسٹم کا کام ہے.